بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کعب بن اشرف جو یہود کا بڑا عالم تھا اس کو بڑا رنج ہوا کہ مسلمانوں کو بڑا غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اور کہنے لگا کہ اب تو زمین کے اندر چلا جانا زیادہ بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ مسلمان عورتوں اور اس سے بڑھ کر آپ علیہ السلام کی شان میں حجوں کے قصیدے لکھنا شروع ہو گیا۔ غرض جب اس کی شرارت حد سے بڑھ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگائے؟ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ دوسری روایت ہے کہ تحقیق اس شخص نے ہم کو اپنے اشعار سے ایذا اور تکلیف دی اور مشرکین مکہ کو ہمارے مقابلے میں قوت پہنچائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں مجمل اور مبہم انداز میں کچھ باتیں اس سے کروں گا جن سے وہ خوش ہو اور پھر مجھے اس کو قابو کرنے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف کے قتل کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو نائلہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حارث بن اوس کے بھتیجے تھے۔ کعب بن اشرف کے پاس آ کر انہوں نے کہا، یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ کا مطالبہ کرتا ہے اور اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے، میں تمہارے پاس قرضہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم تم اس سے ابھی مزید اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے ان کی پیروی کی ہے، بس اب ہم نہیں چاہتے کہ انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا قصد اس جملے سے غلبہ اسلام کا منتظر رہنا تھا کہ ابھی تو آزمائش ہے، جلد یدخلون فی دین اللہ افواجا کی شان نمودار ہوگی۔ مگر کعب بن اشرف اس کلام سے اپنی ذہنیت کی وجہ سے یہ سمجھا کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کب ہوتا ہے اور کب ہماری جان چھوٹے گی۔ محمد بن مسلمہ نے اپنی بات دہرائی اور آپ ہمیں قرض دے دیں۔ اب کعب بن اشرف کی خباثت ملاحظہ فرمائے، کہنے لگا، میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا، یہ چیز رہن رکھے آپ کے پاس؟ اس نے کہا، اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھو۔ اس سے اس شخص کی باطنی خباثت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی عورتوں کو آپ کے پاس کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو عرب کے حسین ترین آدمی ہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر اپنے بیٹوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا، اپنے بیٹوں کو آپ کے پاس کیوں کر رہن رکھ سکتے ہیں؟ بعد میں زندگی بھر ان کو طعنے دے دیے جائیں گے کہ یہ وہ ہے جو وثق و دوست کے عوض رہن رکھے گئے تھے، یعنی یہ ان کا جو ایک قبیلہ تھا، یہ ہمارے لیے عار ہے۔ ہاں البتہ ہم ہتھیار آپ کے پاس گروی رکھوائیں گے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کے پاس آنے کا وعدہ کر لیا اور رات کو اس کے پاس آئے۔ آپ کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے جو کعب بن اشرف کے رضاعی بھائی تھے۔ کعب نے ان کو قلعے کے پاس بلایا اور خود قلعہ سے ان کی جانب نیچے اتر آیا۔ بیوی نے کعب سے کہا، رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہے ہو؟ تو کعب نے کہا، صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور میرے بھائی ابو نائلہ ہے۔ عمرو بن دینار کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا ہے کہ کعب بن اشرف کی بیوی نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تو ایسی آواز سنی جیسے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، لہٰذا تم گھر سے باہر نہ نکلو۔ کعب نے کہا، اپنے بھائی محمد بن مسلمہ اور رضاعی بھائی ابو نائلہ کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ شریف آدمی کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کی طرف بلایا جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ رکھا تھا، جب کعب آئے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگنے لگوں گا، جب میں تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کے سر کا مکمل جو ہے میں نے قابو کر لیا ہے تو تم اس کو پکڑ کر مار ڈالو۔ چنانچہ کعب چادر اوڑھے ہوئے ان کی طرف آیا، خوشبو اس کے جسم سے پھیل رہی تھی۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں نے آج تک اس کی طرح جو ہے خوشبو پہلے کبھی نہیں محسوس کی۔ کعب نے کہا، میرے پاس عرب کی حسین و جمیل عورت ہے جو ہر وقت عطر و خوشبو میں بستی رہتی ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ نے کہا، آپ مجھے اجازت دیجیے،
کہ میں آپ کا سر سونگوں۔ کعب نے کہا سونگ لیجیے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سونگا اور اپنے ساتھیوں کو سونگایا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سر سونگنے کی اجازت مانگی۔ کعب بن اشرف نے دوبارہ اجازت دے دی۔ چنانچہ جب سونگتے ہوئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کو اچھی طرح قابو کر لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا دونکم، حملہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاتم اور موذی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سن کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مسلح کی پشت پر جائے تو امت ان سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں۔ اگر میدان جہاد جائے تو شاہ سوار نظر آئے، اور اگر جہاد جنگی تدابیر اپنائے تو آج کل سائنسدانوں کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ترقی اسلام کے لیے اپنی تدبیر میں پہنچتے تھے۔ اس واقعہ اور دیگر واقعات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنگی تدابیر جان کر معلوم ہوتا ہے کہ ہر صحابی کمانڈر تھا، اور در حقیقت آج جو مجاہدین کفار سے برسر پیکار ہے اور روزانہ نئے طریقے سے نئے تدبیروں سے کفار پر یلغار کرتے ہیں، یہ تمام تدابیر ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ورثے میں ملی ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ جب اس طرح کے تدابیر مجاہدین اسلام کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی جنگی کارنامے ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور بلا اختیار ذہن سے جو ہے ذہنی پکار اٹھتا ہے کہ سلام سلام صحابہ کرام۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور مزید اس طرح کے واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔